استغفار کرنے کا یہ طریقہ ہمیشہ مجھے بہت زیادہ سکون دیتا ہے۔ جب میں ٹینشن میں ہوتا ہوں یا میں کسی پریشانی میں ہوتا ہوں، میں اس طرح سے استغفار کرنا شروع کر دیتا ہوں تو یقین کیجئے مجھے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو پھنسے ہوئے کام ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ پورے ہونے لگ جاتے ہیں۔ استغفار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار صرف ہم تسبیح کے دانوں کو گھماتے رہیں اور استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ ہمارا دل اور دماغ دونوں اس طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ دل میں خیال ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اور جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، میری نظریں نیچے ہیں، میں اللہ سے مدد طلب کر رہا ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہوں، تو یقین کیجیے کہ آپ کو ایک روحانی پاور ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار مجھے کچھ قوت مل رہی ہے، کوئی طاقت مل رہی ہے، ایک کنیکشن مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہر کام پورے ہو رہے ہیں یا پورے ہونے والے ہیں۔ دیکھ لیجئے لوگ سالوں سے استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اصل مقصد، اصل پوائنٹ جو ہوتا ہے ہمارا، ہمیں جو کرنا ہوتا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا، گناہوں کو چھوڑنا، جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان پر توبہ کرنا، وہ بھی سچے دل سے، اور اپنے آپ سے عہد کر لینا کہ یار جو گناہ کر رہا تھا آج میں توبہ کرتا ہوں اللہ رب العزت سے، اور میں اس گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یعنی اپنے آپ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہم، تو ایک پاور ملتی ہے، ایک انرجی ملتی ہے ہمیں، اور وہ انرجی اس لیول کی ہوتی ہے، میں یقین کیجئے میں بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کو۔ اور اسی وقت آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سارے پھنسے ہوئے کام جو آپ کے کندھوں پر تھے، آپ کے سر پر تھے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ذمہ داری اب آپ کے کندھوں سے ہٹ گئی، ہمارا دماغ بالکل فریش ہو گیا، ایسا فیل ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب ہم اللہ رب العزت سے کنیکشن مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اس بات پر کامل یقین کر لیتے کہ یار ہمارا اللہ ہی ہمیں اس مشکل سے نکالے گا، اور ہمارا اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور میں نے آج سے عہد بھی کر لیا ہے کہ میں ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اور ان کیس اگر دیکھیں، انسان خود خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ یار جس سے گناہ نہ ہو رہے ہو، تو اگر گناہ ہو بھی جائے تو میں فوراً سے استغفار کروں گا، اور اس گناہ کو عادت نہیں بناؤں گا۔ اب یہ یاد رکھیے گا، عادت جو ہے نا، یہ انسان کو تباہ کر دیتی، بری عادت جو ہوتی ہے۔ اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں گناہوں والی عادت، کہ اگر آپ ایک گناہ کر رہے ہو، ایک مثال کے طور پر کسی کی غیبت کرتے ہو، آپ ایگزامپل لے لیں، اور وہ غیبت کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا نہیں یار میں تو استغفار بھی کر رہا ہوں، اللہ سے اللہ ناراض ہو جائے گا، میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں، آپ معافی مانگ لیتے ہو، لیکن پھر کچھ ٹائم بعد، یعنی کہ یا دوسرے دن، تیسرے دن، اسپیشلی یہ عادتیں اگر دیکھا جائے، معاف کیجیے گا، یہ زیادہ تر عورتوں میں نظر آتی ہے کہ ابھی تو توبہ کر لیا ہم نے، لیکن اب وہ کوئی پڑوسن مل گئی ان کو، کوئی ان کی فرینڈ مل گئی، پھر کسی نہ کسی کی برائی شروع ہو گئی، پھر یاد آیا، پھر بعد میں استغفار کر لیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عادت بنا لینا۔ تو عادت، جب بری عادت آ جائے گی تو آپ جب استغفار کر رہو گے، اس کا واقعی کوئی، میں سیریسلی بتا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ عہد کر رہے ہو تو پکے دل کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ، اور کامل یقین کرو، یار اللہ پہ مجھے کامل یقین ہے، وہ مشکلات سے نکالے گا، اور آج سے میں نے غیبت نہیں کرنی، آج سے کسی کی برائی نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، یہ جو بھی آپ میں بری عادت ہے یا جو بھی گناہ آپ کر رہے ہو، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر دیکھو کیسے آپ کی زندگی میں معاوضے ہوتے ہیں، کیسے آپ کے معاملات حل ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ سکون ہمیں چاہیے زندگی میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام ہمارے ہونے لگ جائے، تو استغفار کس طریقے سے ہم کریں گے اور ہمیں فائدہ مل جائے گا۔
سب سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ میں جو طریقہ اختیار کرتا ہوں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. باقی اگر آپ لوگ اس طریقے سے کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنے اپنے طریقوں سے ہر بندہ کر سکتا ہے. مین بات یہ ہے, ہمارا مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے, ہمیں سکون چاہیے, ذہنی ٹینشنیں ختم ہونی چاہیے, رزق کے مسئلے حل ہونے چاہیے, یا جیسے بھی کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے ہمارا وہ دور ہونا چاہیے. تو میں اگر اپنی بات کروں تو میں جو طریقہ اختیار کرتا ہوں, زیادہ تر اگر میں کوئی ٹینشن میں پھنسا ہوا ہوں تو میں سحری کا ٹائم ہو یا تہجد کا ٹائم ہو, اس وقت جو ہے میں جا نماز پر باوضو ہو کر بیٹھ جاتا ہوں, اور کم سے کم بھی 3 تسبیح میں استغفار کی پڑھتا ہوں. اب استغفار کون سا پڑھتا ہوں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار کوئی سا بھی کر سکتے آپ, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میں یہ پڑھ لیتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور پھر یہ پڑھتا کس طرح سے ہوں؟ جا نماز پر بیٹھا ہوتا ہوں سکون سے, اور آنکھیں بند کر لینی ہے. ہم جا نماز پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے جب ہم استغفار کرنا شروع کریں گے تو یعنی کہ آنکھیں بند کرنے کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آنکھیں بند کرنے کا مقصد یار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کر لینا, دنیا سے غافل ہو جانا. جب بندے کا دنیا سے تعلق ختم ہوتا ہے اور اپنے اللہ رب العزت سے جڑتا ہے, وہ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے, اور وہ لمحہ, وہ وقت جو ہے نا بڑا ہی گولڈن ٹائم ہوتا ہے. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے دن میں آپ کو اس سے زیادہ بہتر ٹائم نہیں مل سکتا. آپ جب اس طرح 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح آپ پڑھتے ہیں, آپ کو ایک انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یار بہت زیادہ سکون ملا ہے. یہ جو میرے کندھے بھاری ہو رہے تھے, شولڈرز جو بہت زیادہ گرے ہو رہے تھے, مجھ پر ایسا لگ رہا تھا کہ یار مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے, پریشانیاں آ رہی ہیں. ایسا لگے گا 3 تسبیحات کے بعد ہی کہ یار یہ پریشانی مشکل یہ دور ہو گئی ہے. اللہ رب العزت اب ان معاملات کو خود ہی ہینڈل کر لیں گے, اور میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ جب آپ آنکھیں بند کر کے اللہ سے کنیکشن مضبوط کرتے ہو تو اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہے, اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے. اور یہ اتنا گولڈن ٹائم ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, میں اسے عطا کروں. تو یہ وہ گولڈن ٹائم, اور آپ اس وقت میں, اس گولڈن ٹائم میں آپ اللہ سے جب کنیکشن مضبوط کرو گے تو ایک سوچنے والی بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے معاملات حل نہیں ہوں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو پریشانی دور نہیں ہوگی آپ کی؟ کیا لگتا ہے آپ کی جتنی پریشانیوں مصیبتیں کیا اللہ پاک حل نہیں فرما دے گا, دور نہیں کر دے گا؟ 100% دور ہوں گی آپ کی پریشانیاں, خواہ کیسی بھی پرابلمز ہو. ارے آپ 3 تسبیح جب جس طریقے سے میں نے بتایا نا, یقین کیجئے کہ آپ یہ تسبیحات 3 تسبیح بھی پڑھ لی نا اپنے, اور جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ سکون چاہیے اس وقت, آنکھیں بند کرنے کا مقصد یہی کہ دنیا سے غافل ہو گئے, اللہ سے تعلق جوڑ لیا. ان 3 تسبیحات کے بعد ہی اپنی آپ دل کی کیفیت, دماغ کی کیفیت دیکھ لیجئے گا. اور آپ کہیں گے عبداللہ بھائی آپ نے کیا طریقہ بتایا, اتنا سکون شاید ہمیں کبھی زندگی میں نہیں ملا. اور حقیقت میں, کیونکہ ایک تو ٹائم اور ایک کنیکشن یہ بڑے معنی رکھتے ہیں. اور جب ٹائم بھی اتنا بہترین چل رہا ہو, تہجد کا یا سحری کا, اور اس وقت کنیکشن آپ کا مضبوط ہو رہا ہو, اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ جوڑ رہے ہو, تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بس کامل یقین کی بات ہے,
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر آ رہا ہوگا، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم سے. اور اگر آپ مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں یا ہمارے کسی اور ٹیچر سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا. دنیا کے آپ کسی بھی ملک سے دیکھ رہے ہو، آپ یو کے سے، یو ایس اے سے، کینیڈا سے، کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس، باہر سے بھی. تو انشاءاللہ تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھایا جائے گا، چاہے آپ ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا اپنے گھر میں دینی ماحول لائیے، زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا. اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کیجیے، خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے بچوں کو استغفار کی طرف بھی لائیے، خود بھی استغفار کیجیے، درود شریف پڑھیے. درود شریف بہت ٹھنڈا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے اور بڑا اجر بھی رکھا گیا ہے اس کے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.